السلام علیکم ناظرین، آپ جانتے ہیں اس دنیا میں ایسی خاتون بھی تھی جس نے ایک نہیں بلکہ 2 بار پلین ہائی جیک کیا تھا۔ یہ کون تھی؟ اس کا تعلق کس علاقے سے تھا؟ جانیے اس ویڈیو میں۔ اس میں انگوٹھی کے نگینے کی جگہ گولی پہننے والی خاتون، دنیا کی پہلی خاتون ہائی جیکر جس نے جہاز اغوا کرنے کے لیے 6 بار پلاسٹک سرجری کروائی۔ دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام ہائی جیکنگ کا ہے، جس میں کسی بھی ملک کا طیارہ اغوا کرنا اور اس کے ذریعے اپنے مطالبات منوانا ہے۔ ہائی جیکنگ جیسے جرم میں اول تو کسی خاتون کا ملوث ہونا ہی حیرت کی بات ہے، لیکن کسی نوجوان لڑکی کا جہاز ہائی جیک کرنا، صرف پلاسٹک سرجری سے اپنی شکل تبدیل کرنا اور ایک بار پھر ہائی جیکنگ کرنا، یہ تو یقیناً ایسی حیران کن کہانی ہے جو فلمی لگتی ہے، لیکن دنیا میں یہ واحد مثال فلسطینی خاتون لیلا خالد کی ہے۔ لیلا خالد اور ان کے ساتھیوں نے 1968 اور 1971 کے درمیانی عرصے میں 4 جہاز اغوا کیے۔ فلسطین لبریشن فرنٹ میں شمولیت اختیار کرنے کے بعد لیلا خالد نے پہلا جہاز 29 اگست 1969 کو اغوا کیا۔ یہ بوئنگ 717 جہاز تھا۔ یہ جہاز اٹلی سے اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب جا رہا تھا۔ اطلاع یہ تھی کہ اسرائیل کے وزیر اعظم اسحاق رابن بھی اس فلائٹ کے مسافروں میں شامل ہیں۔ جہاز ایشیا کی فضائی حدود میں داخل ہوتا ہی ایک نقاب پوش خاتون نے جہاز کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس نے پائلٹ کو حکم دیا کہ جہاز کا رخ دمشق کی طرف کر لے۔ خاتون اور اس کے ساتھی بموں سے مسلح تھے۔ پائلٹ نے حکم کی تعمیل کی، جہاز دمشق میں اتار لیا گیا۔ مسافروں کو یرغمال بنا کر فلسطین کی آزادی کا مطالبہ کیا گیا۔ رات کے بعد اسرائیلی جیلوں میں فلسطینی قیدیوں کی رہائی اور ہائی جیکروں کے حفاظت واپسی کی شرائط پر تمام یرغمالیوں کو رہا کر دیا گیا۔ دنیا بھر کے ٹیلی ویژن چینلوں اور اخبار اتنے لیلا خاتون کے انٹرویوز نشر اور شائع کیے، وہ عالم اسلام کی آنکھ کا تارا بن گئی۔ مقبولیت کا یہ حال تھا کہ یورپ میں رہنے والی لڑکیوں نے اس کا سٹائل کو بالوں سے لے کر اسکارف اور لیلا جو انگوٹھی پہنتی تھی اپنایا۔ اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہوا کرتی تھی، اس میں کوئی پتھر نہیں گولی جڑی ہوتی تھی۔ پہلی ہائی جیکنگ کے بعد اس نے اوپر تلے 6 بار پلاسٹک سرجری کروائی اور اپنی صورت مکمل طور پر تبدیل کر لی۔ اگلے ہی سال 6 ستمبر 1970 کو اس نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مل کر ایمسٹرڈیم سے نیو یارک جانے والی پرواز کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ اس طیارے کو برطانیہ کے ایک ایئرپورٹ پر اتار لیا گیا۔ لیلا کے ساتھی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا کہ لیلا کو گرفتار کر لیا گیا۔ 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ فلسطینی جانبازوں نے ایک اور طیارہ اغوا کیا، مسافروں کو یرغمال بنایا، مذاکرات کی میز پر لیلا خالد کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ یوں لیلا خالد کو کیسے رہائی ملی؟ مائی پیپل، اپنی خود نوشت سوانح عمری میں انہوں نے اپنی کہانی لکھی، شیل لائف۔ یہ دل کو دہلا دینے والی کہانی ہے۔ یہ کتاب 1973 میں شائع ہوئی، جبکہ لیلا خالد پر 2005 میں فلم بنائی گئی۔ فلم کا نام لیلا خالد ہائی جیکر کا نام پر رکھا گیا۔